السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورڈ، کس نمبر 24۔ اگر آج اسد اتنے غصے میں تھا تو اسد اپنے آپ کو ریلیکس کیے ہوئے کھڑا تھا تاکہ اپنے یار کو ریلیکس کر سکے۔ ٹائگر پلیز مجھے اجازت دو تاکہ میں اس کتے کے ٹکڑے کر سکوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اسد پھر سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائگر اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا، اپنی پلکوں کو چپکا کر ٹائگر نے اوکے کا اشارہ کر دیا تو اسد ٹارچر روم میں پڑے ہوئے اوزاروں میں سے ڈرل مشین کو اٹھاتے ہوئے شمس کے پاس لے گیا اور ڈرل مشین کو آن کر کے اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ کرنے لگا، جس سے پورے ٹارچر روم میں شمس کے چیخیں گونج رہی تھی۔ مگر اسد کو کسی طور بھی صبر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک جگہ سے ڈرل مشین کو باہر نکالتا دوسری جگہ گھسیڑ دیتا۔ شمس کے جسم سے جگہ جگہ خون کے فوارے اٹھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شمس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شمس کی روح پرواز کر چکی تھی، مگر اسد نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ ٹائگر نے آگے بڑھ کر اسد کے ہاتھ سے زبردستی ڈرل مشین لے کر رکھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا، کیونکہ اس وقت اسد کو اپنے یار کی بہت ضرورت تھی۔ اسد میرے یار، بس یہ آخری کام تھا جو تم نے کر لیا، بس آج کے بعد تمہاری زندگی میں پچھلا کوئی عکس بھی نہیں رہ جائے گا۔ آج انکل اور آنٹی کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ بس اب خود کو ٹینشن سے باہر نکالو۔ اسد کو گلے لگا کر اسے پرسکون اور نارمل کر رہا تھا۔ اب باری تھی صفدر کی بیوی لالچی عورت کی اور اس کے بھانجے کے، جو اسد کے گنہگار تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے دل بہت دیر تک اسد سے دور رہی۔ اسد یہ تو نہیں جانتا تھا کہ دل کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اسد کو بے حد پیار کرنے کے باوجود اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی، مگر ٹائگر کی شاطر نظر اتنا تو سمجھتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا، اس لیے ٹائگر اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا تھا۔ ٹائگر اور اسد دونوں ٹارچر روم سے نکل کر ساتھ والے ٹارچر روم میں چلے گئے، جہاں پر وہ خالہ اور بھانجا دونوں زمین پر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹائگر اسد کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائگر اسد کی جوڑی تو ایسی تھی جو بڑے بڑے مجرموں کو ہلا دیتی تھی، تو یہ تو چھوٹے چندی چور مجرم تھے، ان کی جان نکلنا تو بنتی تھی۔ جیسے ہی دونوں اندر گئے وہ لالچی عورت بھاگ کر اسد اور ٹائگر کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے تو اس طرح میرے شوہر نے کہا میں نے وہ کر دیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم لوگ دل اوے سے پوچھ لو، میں نے کبھی اس پر کوئی سختی کی ہو یا کبھی اس سے کچھ کہا ہو؟ میں نے تو اسے ماں بن کر پالا ہے۔ وہ اپنی سوائیاں دے رہی تھی، اسد نے غصے سے عورت کو اپنی ٹانگ سے جھڑک کر پیچھے کیا۔ اپنی گھٹیا زبان سے میری بہن کو اپنی بیٹی مت کہنا اور نہ اس کی ماں بننے کی کوشش کرنا۔ ہماری ماں ایک بہت پاکیزہ اور پاک دامن، نیک اور شریف عورت تھی۔ تم سے میری ماں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دوبارہ اس کو دل اویز کہہ کر مت بلانا، ورنہ تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ چیل کوے بھی تمہیں نہیں کھائیں گے۔ ٹائگر دونوں ہاتھ کو جیب میں ڈالے ہوئے بڑے مغرور انداز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ علی تو ٹائگر کے چہرے کو ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ دل اویز کا شوہر اس قدر حسین اور خوبرو نوجوان تھا۔ صاحب جی، آپ دل کے شوہر ہو؟ علی نے ٹائگر سے سوال کیا۔ ٹائگر بنا جواب دیے اپنے آنکھوں میں دہشت سمیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے صاحب، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو خود ہی بد کردار بہت لڑکی تھی، میرے پیچھے سارا دن بھاگتی رہتی تھی، میں نے اس کو کبھی گھاس نہیں ڈالا، مگر پتہ نہیں اس نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے۔ آپ بھی اس کو دفع کریں، آپ تو اتنے خوبصورت اور امیر ہیں، آپ کو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی، اس میں ایسا خاص کیا ہے؟ ٹائگر نے اپنے پاؤں سے اسے دھکا دیتے ہوئے اسے زمین پر گرا کر اپنا پیر اس کے سینے پر رکھ دیا اور پورے زور سے دبانے لگا تو علی کو لگا جیسے اس کا دل کسی گاڑی کے نیچے آ گیا اور اسے سانس نہیں آ رہی۔ کتے کی اولاد، کس طرح سے تو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لے رہا ہے؟ بد کردار ہوگی تیری ماں جس نے تجھے جیسا کتا پیدا کیا۔ میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھانے والا تو ہوتا کون ہے؟ اسد اس کے سینے پر ٹانگیں مار کر اسے بحال کیے جا رہا تھا۔ ٹائگر نے پاس پڑے ہوئے تیز دھار چاقو کو اٹھایا اور اس کی شاہ رگ پر جھٹکے سے وار کیا۔ خون کے فوارے ٹارچر روم میں پھوٹ پڑے۔ ایک ہی وار میں ٹائگر اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کی دونوں کلائی کو کاٹ کر کونے میں پھینکنے کے بعد اب وہ اپنا فیوریٹ مشغلہ کرنے والا تھا۔ کسی ماہر کسائی کی طرح اس کے سینے کو دو وار سے چیرتے ہوئے اس کے دل کو کھینچ کر باہر نکال کر اسے زمین پر پھینک کر اس کے دل کو پیروں تلے رون دیا۔ علی کی خالہ جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے یہ سب کچھ دیکھ کر ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ بھی ٹارچر روم کے اندر پڑی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ دونوں کو چھوڑ کر اسد اور ٹائگر دونوں ٹارچر روم سے باہر آ گئے۔ باہر کھڑا ہوا سلیم سمجھ گیا کہ اب اسے یہ سب گند اکٹھا کر کے سارا صاف ستھرا کر کے چیل کے آگے ڈالنا ہے۔ آخرکار آج
اسد کے بچپن کا بدلہ پورا ہو گیا۔ آج اسد خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ آج وہ سر اٹھا کر اپنے بابا کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی دشمنوں کو ختم کر چکا تھا۔ اسد اور ٹائیگر دونوں اپنے آفس روم میں آ چکے تھے۔ کافی خاموشی کے بعد ٹائیگر کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اسد، میں دل کو لے کر سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں۔ یہاں پر سب کچھ سنبھالنا، اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ ٹائیگر اس وقت اسد کا دھیان بٹانا چاہتا تھا کیونکہ اسد اب بھی وہی سب کچھ سوچ رہا۔ تم آرام سے جا سکتے ہو، مگر جانے سے پہلے ذرا مہربانی فرما کر میری بیوی کو اب بھی اپنا چہرہ دکھا دینا۔ اپنی بیوی کے لیے تو پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو، اپنے یار پر تہمتیں لگانے کو بھی تیار ہو کہ میری وجہ سے تمہاری بیوی کی یہ حالت ہوئی، مگر ایک میری بیچاری بیوی ہے جو اپنے بھائی کی شکل کے لیے ترس رہی ہے، جس کو یہی پتا ہے کہ اس کا بھائی اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ یہ بات تم تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی مجھ سے کہہ سکتے تھے، کیونکہ ساری تمیز کے دائرے صرف اسد کے لیے ہیں۔ اسد جب چاہے اپنی تمیز کے دائرے سے پھلانگ سکتا ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر اپنی دوستوں والی تکرار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ آفس روم میں بیٹھے ہوئے آپس میں بحث اور تکرار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں رات کو دل کو لے کر چکر لگاؤں گا، مگر وعدہ نہیں کر رہا کیونکہ آج میری میٹنگ ہے دل کے ڈاکٹر کے ساتھ، تو میں پوری کوشش کروں گا آنے کی، اور اب میں چلتا ہوں کیونکہ میں دل کو سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے پتہ نہیں ناشتہ کیا ہے یا نہیں۔ اسد کے دل کے لیے فکر دیکھ کر اسد کو بھی فوراً سے مسکان کا خیال آیا، کیونکہ وہ بھی تو صبح مسکان کو سوتے ہوئے چھوڑ کر ہی نکلا تھا۔ دونوں شہزادے اپنی بیویوں کی فکر میں گھل رہے تھے، اپنے گھر کی راہ پکڑ چکے تھے۔ اسد جب ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دل ابھی تک سو رہی تھی۔ دل دوائیوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سوتی تھی۔ اسد آہستہ سے دل کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہونٹوں سے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میرا بچہ ابھی تک سو رہا ہے، مگر دل گہری نیند میں تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹائیگر فریش ہونے کے بعد نیچے ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ کے لیے چلا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ دل کی ساری رپورٹ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے مریض کی دماغ کی بہت ساری نسیں ڈیمیج ہیں۔ ٹائیگر ڈاکٹر کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اسے اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ دل کی سچویشن اس وقت اتنی خراب ہے۔ ڈاکٹر، آپ مجھے حل بتائیں، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہوں، بس آپ کو اسے ہر حال میں ٹھیک کرنا ہوگا۔ ٹائیگر کی بات سن کر ڈاکٹر نے بہت تحمل سے ٹائیگر کو سمجھانا شروع کیا، آپ کی وائف کو علاج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر کی بھی ضرورت ہے۔ ان کا دماغ اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح سوچتا ہے، جس طرح بچہ کسی بھی بات پر ضد کرتا ہے تو اسے پیار سے اس کے مطابق سمجھایا جاتا ہے۔ آپ کی وائف نے آپ کی مسنگ کا بہت گہرا صدمہ لیا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے، مگر ان کا علاج کافی اچھا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی، ورنہ ایسے مریض تو بہت جلد اپنا دماغی توازن کھونے لگتے ہیں۔ آپ مجھے علاج بتاؤ ڈاکٹر ڈراؤ مت۔ آپ کی وائف کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ان کو ڈپریشن سے دور رکھا جائے، یہی علاج ہے۔ ایسے ہزاروں مریض انہیں پاگل ہوتے دیے اور اپنے ذہنی توازن کھوتے ہوئے دیکھے ہیں، کیونکہ 99% مریضوں کے گھر والے کی وہ کیئر کر نہیں پاتے جس کی مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو علاج دوائیوں سے کہیں زیادہ ان کی کیئر ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو بہت محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کی مسز کے کیس میں تو انہیں صرف آپ کی محبت کی ہی ضرورت ہے۔ مریض کو ایک پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اکثر مریضوں کی دماغی حالت خراب ہونے کی بڑی حد تک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد کا ماحول ان کے مطابق نہیں ہوتا۔ گھر میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مریض کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو مریض چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے 100 مریضوں میں سے صرف ایک مریض ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹائیگر ڈاکٹر کی بات پر دھیان سے سن رہا تھا، مگر ڈاکٹر کے بار بار مریض کہنے پر ٹائیگر نے ڈاکٹر کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، آپ میری وائف کو بار بار مریض کہنا بند کرو۔ آپ کا کام ہے علاج کرنا، تو آپ علاج کریں، اور رہی بات محبت اور کیئر کی، وہ میں بہت اچھے سے کر سکتا ہوں۔ آپ کے کہنے کے مطابق 100 لوگوں میں صرف ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے، اور اس ایک میں میری وائف کا نام بھی شامل ہوگا۔ انشاءاللہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ مجھے ریکمینڈ کر کے بتائیں کہ میں دل کو کس ماحول میں رکھوں۔ سر، آپ میم کو سوئٹزرلینڈ لے جائیں، کیونکہ وہاں پر ان کو ایک پرسکون ماحول ملے گا۔ باقی ان کی میڈیسن میں لکھ دیتا ہوں جو آپ ان کو ٹائم ٹیبل پر دیتے رہیے گا، اور ان کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا آپ کو، تاکہ وہ فزیکل طور پر بھی ٹھیک رہیں، کیونکہ ان کی میڈیسن بہت ہارڈ ہے۔ باقی تو میں آپ کو سب بتا ہی چکا ہوں۔ آپ کو کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہی ان کے پاس ہوں۔ زیادہ لوگوں کے ہجوم میں ان کو مت لے کر جائیے گا، اور لوگوں سے ان کو فی الحال دور رکھیں۔ ہر چیز ان کے مطابق کرنی پڑے گی آپ کو۔ یہ جتنا آسان آپ سمجھ رہے ہیں اتنا ہے نہیں، تو میں آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی جو اپنی بیوی کے لیے محبت ہے وہ ضرور رنگ لائے گی۔ کتنا اچھا لگے گا دل کو ٹھیک ہونے میں۔ ٹائیگر نے ایک آخری سوال کیا، میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا، 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے، 4، 6، 8، یہ تو آپ کی محنت اور محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی جلدی ٹھیک ہوگی۔ باقی تو سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کو اللہ حافظ بولتے ہوئے ٹائیگر اپنے روم میں آ گیا، جہاں اس کی طلب اٹھ چکی تھی۔ گڈ مارننگ میری بچے کی صبح ہو گئی۔ ٹائیگر پیار لٹاتی ہوئی نظر سے دیکھتا دل کے قریب جا کر بیٹھ گیا، جو ابھی
बेड पर लेटी हुई थी, दिल मुस्कुराते हुए सर उठाकर असफन की गोद में रख कर लेट गई। उठो दिल, फ्रेश होकर नाश्ता करो। असफन दिल के बाल में उंगलियां चलाते हुए बोला, वैसे आप तो रात के खाने का वक्त हो गया है, तो अगर मेरी जान की नींद पूरी होगी तो हम रात का खाना खा लें। नहीं, मुझे अभी और सोना है, बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए असफन की गोद में सर रखे हुए आंखें फिर से बंद कर रही थी। फिर उठो, ये गंदे बच्चे वाली हरकतें छोड़ो, हटकर फ्रेश हो जाओ। खाना खाकर इसके बाद हम लोग इस सद भाई के घर जाएंगे, आपको मिलना है ना? ऐसा मुस्कान से हाँ मिलना है, दिल खुशी सहती हुई बेड से उठकर बैठ गई। इसके बाद वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। असफन ने कबर से इसके लिए ड्रेस निकाली और दिल के बाहर आने पर इसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मिरर के सामने बिठाकर खुद इसे तैयार किया। असफन की इस केयर पर दिल के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। असफन, आप रोज़ मुझे ऐसे ही तैयार करेंगे ना, वो बच्चों की तरह? असफन का हाथ पकड़ कर पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल असफन की जान, असफन आपको रोज़ इस तरह तैयार करेगा, बस आपको खुश रहना, अच्छे से खाना खाना और टाइम पर दवाई खानी है। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं थक गई हूँ दवाइयाँ खाकर। सारी बातों पर हाँ में सर लाने के बाद दवाई के नाम पर दिल का मूड खराब होने लगा। नहीं दिल, मेरी जान को मेरे लिए दवाई खानी है, आप मेरा कहना मानेगी ना? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दिल ने हाँ में सर लाया। वेरी गुड, चलो मेरे बच्चा, जल्दी से उठो, हम लोग नीचे चलकर खाना खाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपके भाई के घर। नहीं, मुझे नीचे होटल में खाना नहीं खाना, मुझे भाई के घर खाना है। दिल ने एक नई जिद की, जिसे असफर ने फ़ौरन मान लिया। बेचारे को इतनी भूख लगी थी, वो खाना चाहता था, मगर अब दिल को वो ज़रा सा भी शायद नहीं दे सकता था, इसलिए चुपचाप इसकी बात मानकर असद के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में असफर ने असद को फ़ोन करके बताया कि इनकी बहन साहिबा इनके घर दावत पर आ रही हैं। मोस्ट वेलकम यार, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं दिल से मिले हुए, असद ने कुछ दिली से जवाब दिया। और सुनो, अच्छे से खाने की तैयारी करना, मैं सुबह वो कहूँ, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, ऊपर से आज सारा दिन हम लोग का बहुत बिजी रहा। अब खाने की बारी आई तो आपकी बहन साहबा ने खाना खाने नहीं दिया, तो यार मेरी पसंद का खाना बनवाना। असद ने अपनी फरमाइश की। ओके, बेफिक्र रहो, बस तुम लोग जल्दी आओ, खाना भी रेडी हो जाएगा तुम लोगों के आने से पहले। असद जब शमस का काम तमाम करके घर लौटा तो मुस्कान असफन के ज़िंदा होने की खबर कभी भी सुना सकता। मुस्कान को तो इस वक्त पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। अल्लाह का शुक्र है भाई ज़िंदा है, मगर वह असद से काफ़ी नाराज़ हुई थी कि इसने से क्यों झूठ बोला और ये बात छुपाई। मगर असद ने अपनी सारी मजबूरी बताई तो मुस्कान बहुत समझदार थी, वो फ़ौरन समझ गई। अब जब इसे पता चल गया इसका भाई और भाभी इसके घर दावत पर आ रहे हैं, वो भी पहली बात वो खुशी से खुद किचन में गई और मरियम से निगरानी में सारा खाना तैयार करने लगी। मुस्कान ने सारा खाना असफर और दिल की पसंद का बनवाया था। तरह तरह के खानों की वजह से मुस्कान का दिल कच्चा पक्का हो रहा था, जिससे मदद की कैफी हो रही थी। मुस्कान किचन में खड़े खड़े काफ़ी थक भी चुकी थी, तो पेट पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाती हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी, इस इरादे से कि जाकर कपड़े चेंज करके तैयार हो जाएगी असफर भाई और दिल के आने से पहले। मगर अपने ऑफिस रूम से निकलते हुए असद की मुस्कान में पड़ी, जो पेट पर हाथ रखे हुए बड़े ढाल से कदम उठाती हुई कमरे की तरफ जा रही थी। ऐसा तेज़ी से मुस्कान के पास गया और नीचे झुककर मुस्कान को अपनी गोद में उठाया। मेरी प्रिंसेस थक गई है, क्या ज़रूरत थी किचन में जाने की? मरियम थी ना, आप इसको बता दीजिए जो खाना कुछ बनाना था। इस सब को इस वक्त मुस्कान की हालत तो बहुत प्यार आ रहा था। नाजुक सी मुस्कान अपने बड़े हुए पेड़ के साथ असद को बहुत खूबसूरत लग रही थी। असद मुस्कान को उठाकर रूम में ले आया, मुस्कान को बेड पर बिठाते हुए प्यार से मुस्कान के पाँव दबाने लगा। मुस्कान के पैरों पर हल्की हल्की स्वेलिंग भी हो रही थी। ऐसा मत दबाएं मेरे पाँव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे शौहर हैं। मुस्कान ने अपने पाँव पीछे करके खींच कर शर्मिंदा होते कहा, तो क्या कहाँ लिखा है कि शौहर तकलीफ में अपनी बीवी के पाँव नहीं दबा सकता? आप मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली हैं, तो क्या मैं अपनी प्रिंसेस की इतनी सी खिदमत नहीं कर सकता? दोबारा से मत सोचना, ये बच्चा हम दोनों का है, तो फिर हम आपका ख्याल क्यों नहीं रख सकते? आप भी तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो ना हमारे बच्चे के लिए। असद ने मुस्कान के पाँव अपनी गोद में रखते हुए इसे दोबारा से दबाना शुरू कर दिया। असद के दबाने से मुस्कान को सच में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। प्रेगनेंट होने की वजह से मुस्कान की नाजुक सी जान इस वक्त सच में बहुत तकलीफ में थी, मगर वो बहुत साबिर थी। शिकवे शायद करना इसकी फितरत में ना था। इसकी थकी थकी तबीयत असद को नजर आती थी। अब इस सद वैसे भी काफ़ी रिलैक्स था, हर तरफ की परेशानियों से गम के बादल छट चुके थे। अब वो अपनी प्रिंसेस को बहुत सारा प्यार देना चाहता था, इसका बहुत ख्याल रखना चाहता था, इसकी शुरुआत कर चुका था। असद थोड़ी देर तक मुस्कान के पाँव यूं ही दबाता रहा। इसके बाद मुस्कान खुद ही बेड से उतरकर कपड़े चेंज करने चली गई, क्योंकि असफंद और दिल पहुंचने वाले थे। मुस्कान आप क्यों रो रही हैं? आप तो असफंद को ऐसे मिल रही हैं जैसे उस सालों से आपसे दूर हो। मुस्कान कब से अपने भाई के सिरे पर सर रखे हुए रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे, इसका इकलौता भाई जिंदा था। मुस्कान की आंखें खुशी से छलक रही थी, मगर दिल को बिल्कुल ये समझ नहीं आया था कि मुस्कान क्यों रोई है, क्योंकि दिल
نے تو اپنے تصور کی دنیا سے اسفند کو کبھی دور جانے ہی نہیں دیا، تو وہ مسکان کے آنسو کو کیسے سمجھتی؟ مسکان میرا بچہ چپ ہو جا، اب تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، واپس آ گیا، تو اب کیوں رو رہی ہیں؟ مت اپنے آنسو ضائع کرو، ویسے بھی تمہاری کنڈیشن اس وقت ایسی نہیں کہ تم اسٹریس لو، آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اسفند اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروا کر کرسی پہ بٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے مسکان آپی کی کنڈیشن کیا ہوا؟ وہ بیمار ہیں؟ دل نے اپنی معصوم سے سوال کیا۔ اسفند اور مسکان تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اب وہ دل کو کیا جواب دیں، کہ دل اس وقت دماغی طور پر بالکل بچے کی جیسی تھی۔ دل آپ گھر چلو، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اسفند دل کو ٹالتے ہوئے بولا، آپ مجھے ابھی بتائیں مسکان آپی کو کیا ہوا ہے؟ وہ بچوں کی طرح ضد پر اڑ گئی تھی۔ اسد بھائی آپ مجھے بتائیں کہ مسکان آپی کو کیا ہوا؟ اب دل اپنا نشانہ اسد کو بنائے ہوئے تھی۔ اسفند کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی اسد کی حالت دیکھ کر۔ ایک تو اسد ویسے بھی تھوڑا اٹھانا کے دماغ والا شرمیلا تھا، جو اپنی بہن سے بہت زیادہ شرما حیا کرتا تھا، اوپر سے اسفند کا پاس ہونا جو کہ مسکان کا بھائی تھا۔ اسد اس وقت کافی خراب سچویشن میں پھنس چکا تھا۔ مسکان الگ سے نہ تو جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، اب ایسی سچویشن میں ہمت تو اسفند کو ہی کرنی تھی، جو ویسے بھی تھوڑا بولتا ہی سب میں سے۔ کیونکہ دل تو بنا جواب لیے چپ کرنے والی نہیں تھی۔ بتائیں نا اسد بھائی مسکان آپی کو کیا ہوا؟ وہ اسد کا بازو پکڑ کے ہلا ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ دل مسکان کو کچھ نہیں ہوا، آپ پھوپھو بننے والی ہے اور میں ماموں بننے والا ہوں، تو اس لیے ہمیں مسکان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بہت جلد اسد بھائی کے گھر ایک پیارا سا بیبی بوائے یا بیبی گرل آئے گی، تو اس لیے ہم مسکان کو اپنے خیال رکھنے کے لیے بول رہے ہیں، ورنہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہے۔ اسفند نے اپنی طرف سے ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ دل کو سمجھایا، مگر اب جو دل نے شوشہ چھوڑا تو اس سے تو اسفند کے بھی طوطے اڑ گئے۔ بریانی کھاتے اور اسفند کی بریانی گلے میں اٹک گئی، اسے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے منہ کو لگا لیا، کیونکہ دل کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی بیبی چاہیے مسکان آپی کی طرح۔ مسکان سچ میں چاہتی تھی کہ اسفند اور دل کے کھانا کھا کے جلدی سے یہاں چلے جائیں، ورنہ دل تو ایسے سوال کر رہی تھی کہ مسکان کا تو اپنے بھائی کے سامنے بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ اسفند نے بڑی مشکل سے دل کا دھیان کھانے کی طرف کیا، وہ خود سے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، ایک کے بعد ایک نوالا اسفند میں اس کے منہ میں ڈال رہے جاتا، اسے بولنے کا موقع نہ ملے۔ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد بنا چائے پیے ہی اسفند دل کو لے کر واپسی کی راہ پکڑ چکا۔ اسد اور مسکان نے روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب تک دل یہاں پر آئے گی تو نئے شوشے چھوڑتی رہے گی۔ اسفند بولے، نا ہمارا بیبی کب ہوگا؟ مجھے بھی بیبی چاہیے۔ دل گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہی رٹ لگائے تھے، مگر اس وقت اسفند کو دل کی بات سن کر مزہ آیا تھا۔ ابھی میرا بچہ، آپ خود تو بڑی ہو جائیں، پھر ہم بیبی کی بات بھی کریں گے۔ اسفند کو اس وقت دل کی بچکانہ حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے بچہ مت بولے، میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے بھی بیبی چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، گھر چلے پھر پلاننگ کرتے ہیں۔ اسفند ہنستے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ میں دل کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ آپ ہنسنا بند کریں، مجھے بتائیں کہ آپ مجھے بیبی کب لا کر دیں گے؟ مجھے اپنا بیبی چاہیے۔ دل بچوں کی طرح منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسفند کی جان بیبی دکانوں پر نہیں ملتے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میرا بچہ آپ اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم بیبی پلان کر سکیں۔ اسفند کو اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ اس سے بات نہیں ہو پائی، کیونکہ دل نارمل تو اس طرح کی باتیں سن کر ہی شرم آ جاتی، مگر اس وقت تو وہ ساری حدیں توڑ رہی تھی۔ تو پھر بتائیں بیبی کیسے آتا ہے؟ دل روم میں چلو پھر بتاتا ہوں، یہاں پر کیسے بتاؤں کہ بیبی کیسے آتا ہے؟ اسفند کو مجھے پتا ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے، میں بتاؤں آپ کو؟ اسفند اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے آئی برو اٹھا کر بولا، بتاؤ کیسے آتا ہے؟ کس کرنے سے آتا ہے، مجھے پتا ہے، فلم میں کس کرتے ہیں، اس کے بعد لڑکیوں کے پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان کے ہیرو اپنی ہیروئن کو لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں سے ڈاکٹر پیٹ میں سے بیبی کو نکال کر دے دیتے ہیں، پھر وہ بیبی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ مجھے سب پتا ہے۔ دل نے اچھی خاصی فلموں سے نالج جو حاصل کی تھی، وہ سب اسفند کو بتا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر پرابلم کیا ہے؟ گھر چلتے ہیں، آپ مجھے کس کرنا، پھر آپ کا پیٹ بڑا ہو جائے گا اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ پریگننٹ ہو جائیں گے، پھر ہمارا بیبی آ جائے گا، اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو اپنا بیبی لے کے گھر واپس آئیں گے۔ ایسا ہنستے ہوئے دل کو جواب دے رہا تھا، نہیں میں کس نہیں کروں گی، آپ مجھے کس کریں گے تو بیبی آئے گا، میں نے دیکھا ہے ہیرو لوگ کس کرتے ہیں۔ کیوں جی میں کس کی کروں؟ بیبی تو آپ کو چاہیے نا، تو پھر آپ ہی کس کریں نا۔ مجھے اسفند کی باتوں سے مزے لے کر محسوس ہو رہا۔ دل اور اسفند کی کل صبح کی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے۔ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے نیچے سے اتر سے ایک ضروری کال آ گئی، جسے وہ گاڑی کے گیٹ پر کھڑا سن رہا تھا۔ دل گاڑی کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی کا گیٹ بند تھا۔ کال پر بات کرتے ہوئے اچانک سے اسفند کی نظر پڑی کہ دل اسفند کو دیکھ دیکھ کر چیخیں مار کر رو رہی ہے، اپنے بال کھینچ رہی ہے۔ گھبرا گیا کہ دل کیا کہا ہوا ہے، ابھی تو سارے راستے اتنی خوش تھی اپنے بیبی کی بات کر کر کے۔ اس نے جلد سے فون کاٹ کر گاڑی کا گیٹ کھولا تو دل اندر ایسے پسینے میں بھیگی بیٹھی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ جیسے ہی اسفند نے گاڑی کو کھولا، دل نے اسفند کو کانوں سے کھینچتے ہوئے اندر کر لیا۔ اسفند آپ اندر آ جائیں، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے، مت ماریں اسفند کو، وہ مر جائے گا، مت گولیاں ماریں اسے۔ دل اسفند کو اپنے گلے سے لگا کر پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔
اسفن کے دماغ نے فوراً کلک کیا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا کہ ایسے مریض بہت دفعہ واپس اپنے فلیش بیک میں جا کر سب دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی مشن سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں ہونا۔ اسفن کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، اسے دل کو 2 سیکنڈ کے لیے بھی گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسفن سے اس وقت دل سنبھالی نہیں جا رہی تھی، دل اس وقت فلیش بیک میں چلی گئی تھی جس وقت اسفن کو گولیاں لگی تھی اور وہ اکیلی گاڑی میں تھی۔ اسفن دل کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر باہوں میں گھیرے میں کسے ہوئے تھا۔ اسفن چیخ کر بتایا کہ دل میری جان، میں ٹھیک ہوں، میں آپ کے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔